بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے بڑے اہم دو مسئلے رکھ رہا ہوں۔ سائل نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب، کیا جنت میں بھی دن اور رات ہوں گے؟ چاند اور سورج اور ستارہ ہوں گے؟ شریعت کا کیا حکم ہے؟ کیا جنت میں یہ سب ہوں گے یا نہیں؟ اور دوسرا مسئلہ یہ کہ شیاطین بھی سوتے ہیں یا نہیں؟ اس کے بارے میں کچھ وضاحت کر دیجیے۔ تو دیکھیے، میں آپ حضرات کو جنت کے تعلق سے جو بتا رہا ہوں، میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ اس میں ایک باب ہے مستقل آخر میں جنت کے متعلق، اور اس میں قرآنی آیتیں موجود ہیں۔ صفحہ نمبر آپ جب 380 سے شروع کریں گے تو جنت کے موسم کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ آپ وہاں سے سورہ نساء وغیرہ اور بہت ساری قرآن کی آیتیں ہیں جن کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ وہاں پر جنت کے بارے میں یہ ذکر آیا ہے کہ نہ تو وہاں سورج ہوگا، نہ چاند ہوگا، نہ ستارے ہوں گے، نہ ہی دن ہوگا اور نہ ہی رات۔ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ ایک ایسا موسم ہوگا جو معتدل ہوگا، یعنی کہ فرحت بخش ہوگا۔ جیسے صبح نہیں ہوتی، صبح جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے اور آپ شہر کے باہر، گاؤں کے باہر، یعنی کہ کھلے میدان میں، جنگل میں جا کے دیکھے تو ایک پرسکون ماحول ہوتا ہے، پرکشش ماحول ہوتا ہے، ایسا ہوگا۔ اور وہ اللہ کے نور کی روشنی ہوگی وہاں پر، اللہ کے نور کی روشنی، کیونکہ جنت خود اللہ نے نور سے پیدا کی ہے، تو نور کی روشنی ہوگی، اور وہ پرسکون اور فرحت بخش موسم ہوگا وہاں پر۔ تو دن رات، سورج چاند ستارے، اس کا کوئی وجود جنت میں نہیں ہے۔ اللہ کی نعمتیں ہوگی اور اللہ کی برکتیں ہوگی، اللہ کا نور ہوگا، اور ایسا موسم ہوگا جو کہ دل کو سکون اور راحت پہنچائے۔ یہ تو جنت کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا، اور اصل کیفیت اللہ جانتا ہے جنت کی کیا ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنیوں میں جو علماء نے نچوڑ نکالا ہے وہ صرف اتنا ہی نکال سکے ہیں۔ اصل کیفیت کیا ہے یہ خود اللہ جانتا ہے۔ اب آتے ہیں شیطان کے تعلق سے کہ شیطان بھی سوتے ہیں یا نہیں۔ تو دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ تمام مخلوق سوتی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم سورہ بقرہ کی جو آیت ہے، آیت الکرسی، جب آپ اس کو پڑھیں گے تو اس میں آپ کو ملے گا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ حی ہے یعنی کہ زندہ ہے ہمیشہ سے، اور الحی القیوم یعنی کہ اس نے ساری چیز کو سنبھال رکھا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ تو قرآن کریم کی یہ آیت دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں سوتا، نہ ہی اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ لیکن مخلوق اگر نہ سوئے تو پھر بیمار ہو جائے، مر جائے۔ اور شیطان بھی مخلوق ہے، شیاطین بھی کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق۔ یہ تو میں نے دلیل دی کہ اللہ کے سوا ہر مخلوق سوتی ہے۔ مسلم شریف میں روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں داخل ہوتے وقت، یعنی کہ کوئی انسان اپنے گھر میں داخل ہو رہا ہے، اگر وہ دائنا قدم رکھ کے بسم اللہ پڑھ کے داخل نہ ہو تو اس کے ساتھ شیطان بھی داخل ہو جاتا ہے۔ اور شیطان کہتا ہے، شام کے وقت کی بات کر رہا ہوں میں، اور شیطان کہتا ہے اپنے جو اس کے گروہ کے ہوتے ہیں کہ آج تم کو یہاں پر رات گزارنے کا قیام مل گیا۔ جب انسان کھانا کھاتا ہے اور وہ بسم اللہ نہ پڑھے تو پھر شیطان کہتا ہے لو بھائی، کھانا بھی اور رات کا قیام بھی، دونوں چیزیں مل گئی۔ تو پتہ یہ لگا کہ شیطان بھی سوتا ہے، شیطان بھی سوتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیے کہ کھانے پہ اگر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو شیطان کھاتا ہے، اور گھر میں شام کو داخل ہوتے وقت، دروازہ بند کرتے وقت، یہ برتنوں کو ڈھانپتے وقت اگر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو پھر شیطان ان پہ قبضہ کرتا ہے، گھر میں شیطان داخل ہوتا ہے۔ یہاں یہ بھی بات یاد رکھیے کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو گندے خواب آتے ہیں، ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب آپ بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل نہیں ہوئے تو شیطان آپ کے ساتھ داخل ہو گیا، بسم اللہ پڑھ کے آپ نے کھانا نہیں کھایا تو آپ کے وہ کھانے میں بھی شریک ہو گیا،
جب آپ سوتے ہیں تو سوتے وقت بھی آپ سونے کے وظائف وغیرہ نہیں پڑھتے، تو پھر شیطان آپ کے ساتھ سوتا ہے اور رات بھر آپ کو تڑپاتا بھی ہے، ڈراتا بھی ہے۔ حتیٰ کہ خواتین کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے کہ اس کے ساتھ کوئی غلط کام کر رہا ہو اور یہ شیطان ہی ہوتا ہے۔ یاد رکھے، جب غفلت میں سوتی ہے عورتیں یا مرد سوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے سینے پہ کوئی بھاری چیز بیٹھ گئی ہے، یا ایک دم چونک جاتا ہے، ڈراؤنے خواب آتے ہیں، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ خواتین ہیں ان کو گندے خواب نظر آتے ہیں، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ میرے کسی اپنے کو کسی نے قتل کر دیا۔ ایک ڈر، ایک خوف، ایک ہولناک بھیانک خواب دیکھتی ہے۔ یہ صرف اور صرف شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آپ نے دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھا، گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھا، کھانا کھاتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھا، اور کھانے کے آخر میں کھانے کی دعا نہیں پڑھی، اور سوتے وقت بھی اپنے وظائف پورے نہیں کیے جو کہ سونے کی دعا ہے۔ یہ سب اس وجہ سے ہوتا ہے، اور شیطان واقعی سوتا ہے انسان کے ساتھ اگر وہ جو ہے انسان اپنے وظائف وغیرہ پورے نہ کرے۔ مسلم شریف کی روایت میں نے دلیل کے طور پہ پیش کی ہے، اور آیت الکرسی کی شروع کی جو آیت ہے وہ بھی میں نے پیش کی ہے۔ تو ان دونوں آیت اور حدیث سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ کے سوا تمام مخلوق سوتی ہے، اور شیطان بھی مخلوق ہے، وہ بھی سوتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جنت کے بارے میں جو میں نے کیفیت بتائی ہے وہ صرف جو ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتائی ہے۔ آپ تفسیر اٹھا کے دیکھیں، روح المعانی عربی میں ہے مکمل، آپ اس میں دیکھیں، اس میں تمام کیفیت بیان کی گئی ہے۔ لیکن اصل حقیقت جنت کی کتنے مناظر ہے، کیسے ہے، کتنی وہاں پر اللہ کی نعمتیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ نے جتنا ذکر کیا ہے اس سے کہیں زیادہ کا علماء نے ذکر کیا ہے کہ وہاں زیادہ ہوگی تفاسیر کے اندر۔ یہ تو صرف لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ نے بتانے کے لیے، مثال کے طور پہ اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی جنت میں سیب ہے اور یہاں دنیا میں سیب نہ ہوتا تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ سیب کیسا ہوتا ہے، لہٰذا اللہ نے سیب کو دنیا میں اتارا۔ جنت میں انگور ہے، اور اگر دنیا میں انگور نہ ہوتے تو ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا کہ دنیا میں جنت میں انگور کیسا ہوگا۔ تو جیسے سمجھانے کے لیے اللہ نے یہ نعمتیں اتاری ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہمیں یہاں نظر آ رہی ہے، لیکن وہاں پر اضافہ کتنا ہے کہ انگور تربوز کے برابر ہوگا، سیب کتنا بڑا ہوگا، یہ جو ہے، اور ایک سیب کے اندر کتنے ذائقے ہوگے، ایک انگور کے اندر کتنے ذائقے ہوگے، یہ ایک صرف جو ہے دنیا میں کاربن کاپی ڈالی ہے اللہ نے، تو اصل وہاں کی حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔